میرے مصطفیٰ کا ہمسر، میرے مصطفیٰ کا ہمسر، نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا میرے مصطفیٰ کا ہمسر۔ اللہ اس پہلے رکوع کے آخری آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں خود تمہارا اپنا ذکر ہے۔ تو خود تمہارے اپنے ذکر سے مراد کیا ہے؟ انسان کے مزاج کا ذکر ہے، اس کی عادات کا ذکر ہے، عادات و اقوال کا ذکر ہے، اس کے عروج و زوال کا ذکر ہے، اس کی نفسیات کا ذکر ہے۔ انسان کی سچی نفسیات کیا تقاضا رکھتی ہیں اپنے اندر، اپنی فطرت میں؟ پورے قرآن کریم کا آپ مطالعہ کریں، اللہ تعالیٰ نے انسانی نفسیات کا لحاظ رکھتے ہوئے انسان سے کلام کیا۔ اللہ نے انسان سے مکالمہ کرتے ہوئے انسانی سطح کا خیال رکھا، اور نہ صرف انسانی سطح کا خیال رکھا ہے بلکہ انسانی نفسیات کا بھی پورا خیال رکھا ہے کہ انسان کی نفسیات کس چیز سے متاثر ہوتی ہے، کس طرح اثر قبول کرتی ہے اور کیسے اثر قبول نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس نفسیات کو سامنے رکھ کے اس کتاب میں اپنے بندے سے مکالمہ کیا، اور یہ سورۃ النحل کا آخری رکوع اس نفسیات کے شاہکار وہ کیسے؟ انسان کی ایک بہت بڑی نفسیات جسے ہر بندہ سمجھتا ہے، وہ ہے اس کا آئیڈیلزم کی طرف گامزن۔ ہر ایک بچہ پیدا ہوتے ہی وہ آئیڈیلزم کو لے کے چلتا ہے۔ یہاں تک واقعات ہیں، ڈاکٹرز اس کو بخوبی بتا سکتے ہیں کہ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو کبھی وہ بولتا نہیں ہے، اب کوشش ہوتی ہے وہ کسی طرح رو پڑے، یعنی یہی وہ رونا ہے جس پہ خوشی ہوتی ہے۔ تو ایسا بھی واقعہ پیش آیا ہے کہ بچے کو آواز دی گئی، بچہ بولا نہیں، لیکن جب بچے کی ماں نے آواز دی بچہ بول گیا۔ بچہ سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو آئیڈیل بنا کے چلتا ہے۔ خود میں اپنے چھوٹے بچے کو دیکھتا ہوں، اگر ہم دسترخوان میں بیٹھے ہوں، میں کسی چیز سے اسے ویسے روکنے کی کوشش کروں، وہ مجھے کہتا ہے پہلے آپ رکیں پھر میں رکوں، آپ جو کریں گے میں وہی کروں۔ تو جو انسانی نفسیات کا ذوق رکھتے ہیں وہ سب جب اس کو آبزرو کرتے ہیں تو صاف ان کو احساس ہوتا ہے بچہ اپنی کم عمری میں اپنے والدین کو آئیڈیل بنا کے چلتا ہے، چاہے اسے اس چیز کا احساس نہ ہو، لیکن یہ اس کی نیچر میں رکھی گئی۔ اور اگر والدین اپنا کردار بلند رکھے، اپنا مقام بلند رکھے، تو شعوری سطح پر جب بچہ پہنچتا ہے تو شعوری سطح پر بھی وہ اپنے والدین کو آئیڈیل بنا لیتا ہے، وگرنہ نظر انداز ہے۔ تو غیر شعوری سطح پر تو اس کی نیچر ہے، جو اسے قریب ہوگا اسے آئیڈیل بنا۔ یہ والدین کے لیے بہت نازک ترین مقام ہوتا ہے کہ بچہ جب شعوری سطح پر آ رہا ہو تو وہ اپنا کردار اتنا بلند رکھے شروع دن سے۔ کہتے ہیں نا بچے والدین کے کہنے کو نہیں دیکھتے، کرنے کو دیکھتے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے آئیڈیلزم، جو انسان کی نفسیات میں، اس کی نیچر میں، اس کی فطرت میں رکھ دی گئی۔ اب جس طرح، اور یہ حدیث سے بھی اس کا اشارہ ملتا ہے کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ فابواہ یحودانی او ینصرانی او یمجسانی، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
ہر بندہ فطرت اسلام پہ، فطرت سلیمہ پہ پیدا ہوتا ہے. والدین اسے عیسائی، یہودی، مجوسی، نصرانی، کچھ سے کچھ بنا دیتے ہیں. وجہ والدین اس کے لیے آئیڈیل ہوتے ہیں. والدین جہاں چلتے ہیں بچہ پیچھے پیچھے جاتا ہے. اب بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی اگر گھر میں گیت گانوں کا ماحول ہو، رواج ہو، 100 چینل سامنے چل رہے ہوں، اور ماں بچے کو کیا کہتے ہیں سلاتے ہوئے، اس کا دل بہلاتے ہوئے 100 چینلز کو دیکھ رہی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بچہ کو یہ سب قبول نہیں کرے. بچہ انتہا کی حد تک ماں باپ کو آبزرو کر رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ 2 مہینے کا بچہ بھی ہو تو میاں بیوی اپنا تقاضا پورا کرنے لگے تو شریعت میں حکم ہے کہ بچے پہ پردہ ڈال دو. وہ ایک الگ بات ہے کہ بعض چیزیں اس کے حافظے سے مٹ جاتی ہیں لیکن اثرات رہتے ہیں. اور بعض بچوں کا حافظہ اتنا تیز ہوتا ہے کہ حد سے زیادہ ان کو یہ باتیں یاد ہوتی ہیں. مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، برصغیر پاک و ہند کے محدث سب سے بڑے تھے. وہ فرمایا کرتے تھے مجھے اپنی ماں کا دودھ پینا یاد ہے. 2 سال تک بچہ دودھ پیتا ہے. وہ کہتے تھے مجھے اپنی ماں کا دودھ پینا یاد ہے. اور الحمدللہ مجھے میرے والد صاحب میں رو پڑتا تھا تو شیشے کے سامنے لا کے اپنے ہاتھ پہ میرے دونوں پاؤں رکھ کے ایسے مجھے بہلاتے تھے کہ مجھے اچھی طرح ہے، بلکہ وہ شیشے کے سائڈ پہ جو کلر ہے وہ بھی یاد ہے اور وہ کونا بھی یاد ہے، وہ جہاں کھڑے ہوتے تھے وہ بھی یاد ہے. بعض بچوں کو شاید اس سے بھی اگلی باتیں یاد ہے. یاداشت، انسانی نفسیات، اس کا بڑا خیال کیا جاتا ہے اور یہ شاہکار ہے. ساری تمہید اس لیے باندھی کہ آپ کو تھوڑا سا احساس آئیڈیل ہے. دجالی قوتوں کو انسان کی اس نفسیات کا مجھ سے اور آپ سے زیادہ ادراک ہے، حالانکہ بحیثیت مسلمان ہمیں ادراک ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے سامنے انبیاء کو آئیڈیل بنا کے پیش کرتا ہے، نبی علیہ السلام کو آئیڈیل بنا کے پیش کرتا ہے، صحابہ کو آئیڈیل بنا کے پیش کرتا ہے. تو اس کا ادراک تو سب سے زیادہ مجھے اور آپ کو ہونا چاہیے بطور مسلمان، لیکن اس کا ادراک کفر کو ہے، منافقین کو ہے. وہ اسلام کی شخصیات کے مقابلے میں اپنی شخصیات کو آئیڈیل بنا کے پیش کرتے ہیں، اور آپ کا سارا میڈیا اسی کے اوپر ہے، سارا میڈیا. اب چھوٹی سی بات آپ کو صرف مثال دے رہا ہوں. آپ یہ اپنی کھیل کھلاڑیوں کو دیکھتے ہیں، اسپیشلی پاکستانیوں کو ویسے کرکٹ کا بخار زیادہ ہوتا ہے. بوڑھے بوڑھے جن کے دونوں پاؤں قبر میں پہنچے ہوتے ہیں، وہ بھی جب کرکٹ کے میچ ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کی بھی نمازوں کی چھٹی ہو چکی ہوتی ہے، ان کے لیے بھی نماز معاف ہوتی ہے. پتہ نہیں قرآن کی کس آیت سے ان کو یہ چیز ہوتی ہے. وہ بھی آرام سے گھر بیٹھ کر لائیو پروگرام دیکھتے ہیں کہ اگر نماز پڑھنے چلے گئے تو پھر یہ چیز نماز پھر بھی مل جائے گی، میچ نہیں. اب آپ دیکھیں وہ کھلاڑی جو سکول میں اپنا بستر چھوڑ کے بھاگ کے جا کے کھیلا کرتا ہے، وہ کھلاڑی جو بچپن میں گلی کے اندر کرکٹ کھیلتے ہوئے سارے محلے کو تنگ کرتا تھا، کھڑکیوں کے شیشے توڑتا تھا، وہ لاکھوں میں سے 11 کو گرین کیپ ملی. وہ میٹرک پاس بھی نہیں ہے، وہ انڈر میٹرک ہے، کوئی 6ٹھی پڑھ کے بھاگا ہوا ہے، کوئی 7ویں پڑھ کے بھاگا ہوا ہے، کوئی 8ویں پڑھ کے بھاگا ہوا ہے. اب وہ آپ کا ہیرو بن چکا ہے. موبائل اس کی مشہوری کے بغیر نہیں بکتا، گاڑی اس کی مشہوری کے بغیر نہیں بکتی. اور آپ کی سفاری سوٹ اس کی کیا کہتے ہیں مشہوری کے بغیر نہیں بکتی. لیکن ایک بہت بڑا پڑھا لکھا MBBS ڈاکٹر ہو، PhD ڈاکٹر ہو، یا بہت بڑا دانشور ہو، بہت بڑا مفکر ہو، بہت بڑا سائنٹسٹ ہو، بہت بڑا قانون دان ہو، انجینئر ہو، جس نے اپنی زندگی کھپا دی پڑھتے پڑھاتے، آج وہ قوم کی خدمت کر رہا ہے.
اسے کوئی پوچھتا؟ کوئی اسے ماڈلنگ میں لاتا؟ ماڈلنگ اپنی حدود میں لے آئے تو مولوی بھی ماڈلنگ کر لے گا، گناہ نہیں ہوگا۔ پتہ نہیں ماڈلنگ کا لفظ کو ہم نے کیا سمجھا۔ ہاں آج کل کی جو ماڈلنگ ہو رہی ہے جس میں پہلے عزت بیچ کے پھر آگے آتے ہیں، یہ عزت ہے سارا، وہ تو غلط ہے۔ ماڈلنگ کیا ہے؟ آپ نے کسی شعبے کی تشہیر کر لی تو اس شعبے میں جو پیک لیول پر ہے اس کو آپ سامنے لیں، جس کا سوسائٹی میں ایک پازیٹیو کردار ہے، چاہے دنیا اس کو نہیں پہچانتی، لیکن جب اس کی تصویر لگی ہوئی دیکھیں گے اچھا فوراً ذہن میں آئے گا اس کا مطلب اس فیلڈ کے اندر اس کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی اپنی نفسیات بنائی ہے، کوئی انجینئرنگ کی طرف جائے گا، کوئی میڈیکل کی طرف، پری میڈیکل کی طرف جائے گا، کوئی لا کی طرف جائے گا، کوئی دینی تعلیم کی طرف جائے گا، کوئی کام دینی تعلیم کے اندر بھی 1000 شاخیں ہیں، لیکن ہر بندہ اپنے فیلڈ کے پیک لیول پہ پہنچے ہوئے بندے کو جب سوسائٹی کے اندر اجاگر ہوتے ہوئے دیکھے گا تو اس کو آئیڈیل بنا۔ لیکن جب اس نے یہی دیکھنا ہے کہ میں نے سب کچھ کرنے کے باوجود مجھے چند ہزار کی تنخواہ ملنی ہے، وہ بھی نوکری خطرے میں رہنی، اور جو سکول میں بستے رکھ کے بھاگتے رہے، تعلیم کا ستیاناش کرتے رہے، آج وہ قوم کے ہیرو بنے ہوئے ہیں۔ وہ کسی کمپنی کا ایک ٹیگ بھی لگا دے تو اس کی فیس سے، اس کی کیا کہتے ہیں فیس سے، وہ ڈی ایچ اے میں ایک پلاٹ لے لیتے ہیں، اگلی فیس سے وہ گھر بنا لیتے ہیں۔ ان کا کتا میرے اور آپ سے اچھا کھا رہا ہوتا ہے تو بتائیں کوئی پڑھنا پسند کرے گا؟ کوئی ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، عالم دین تو ویسے ہی بننا بہت بڑا امتحان ہے بھائی، غیرے نتو بتو کا تو کام ہی نہیں ہے۔ دنیا کی ڈگری پر تو پھر بھی کوئی نہ کوئی نوکری مل جاتی ہے، یہاں تو ڈگری لے کر اپنے آپ کو منوانے کے لیے سوسائٹی میں انجیکٹ ہونا پڑتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو نہیں منواتا، وہ تو اللہ کی بات کرتا ہے، وہ تو پھر اس کی قسمت ہے، وہ گمنامی میں رہتا ہے کہ کہاں رہتا ہے، اس سطح پر آتا ہے، اس کا اصل اجر تو اللہ کے پاس ہے۔ اس لیے میں تو ویسے ہی سب سے کام ہے۔ یہ ساری نبی تمیز اس لیے بانی کہ میں زیادہ اس پہ بات نہیں کروں گا، صرف ترجمہ کروں گا، آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ابراہیم علیہ السلام کو محمد رسول اللہ کی امتیوں کے سامنے آئیڈیل بنا دیا کہ میرے نبی کے پیروکاروں، تم نے پیروی کرنی تھی ابراہیم علیہ السلام کو، تم نے ان کی پیروی کرنی۔ قرآن کریم جس کا ذکر کرے، جس کی نیکیوں کو انتہا پہ لے کے جائے اور وہاں بلندی پر کھڑا کر کے کہ یہ ہے ابراہیم میرے نبی، آپ نے بھی اسی ابراہیم کی پیروی کر دی، اب امتیوں کو کتنا رشک آئے گا؟ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ یہی وہ انسانی نفسیات ہے جس کا خیال رکھتے ہوئے یہ اس رکوع کی آیات ہے۔ ان ابراہیم کان امہ، میرا ابراہیم ایک فرد نہیں تھا، دکھنے میں ایک فرد تھا، اپنی ذات میں پوری امت تھا، ایک امت جس کا زمانہ جتنا طویل ہوتا ہے، جس کی افراد کتنے کثیر ہوتے ہیں، پوری امت کا کام اکیلا ابراہیم کر گیا۔ یہ گواہی اللہ دے رہے، بندہ نہیں دے رہا۔ بندہ دے مبالغہ کرتا ہے، جیسے میرے چھوٹے بھائی میرے شاگرد فیضو نے میرے بارے میں ویسے ہی مبالغہ کر دیا، حالانکہ میں کچھ بھی نہیں۔ بندہ جس کی محبت میں آ جائے مبالغہ کر دیتا ہے کہ فلاں پہ وہاں پہنچا ہو، خدا کو خود پتا ہوتا ہے میری اوقات کیا ہے، لیکن اگر ایک اللہ اسے بلندی پر پہنچا دے، کوئی مبالغہ ہے؟ وہ تو حقیقت ریالٹی ہے۔ ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم اپنی ذات پہ خود ایک ادارہ تھا۔ اتنی بڑی بات، ابتدا ہی یہاں سے بھائی ابراہیم ایک پوری امت کا کام کر گیا، آخر کیا تھی اس کی خوبیاں جو وہ ایک امت کا کام کر گیا؟ یہ آگے بتائی جا رہے ہیں۔ قانتا للہ، اس کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ جائے نماز سے لے کر جائے اقتدار تک ہر شعبے میں اللہ کا فرما بردار تھا۔ فرما برداری یہ نہیں ہے کہ مسجد میں آ جائے تو جوتوں کی طرح شیطانی کی بات چھوڑ کے آ جائے اور پھر شریف بن جائے، اور نماز پڑھنے کے بعد جیسے ہی جوتے پہن لیے تو شیطان بھی ساتھ ہو گیا، اور وہ کام کریں، وہ ٹوکے لگائیں، وہ چھرے ماریں۔
شیطان بھی شرما جائے کہ میرا بڑا بھائی یہاں موجود ہے، اپنی ڈیلنگ کے لیے مجھے یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ معاملات ہو، لین دین ہو، تجارت ہو، رشتہ داریاں ہوں، باہمی تعلقات ہوں، انفرادی معاملہ ہو، معاشرتی معاملہ ہو، ملکی معاملہ ہو، عالمی معاملہ ہو، تمام معاملات کے اندر کہاں نکل دیتا ہے۔ چھوٹا سا جملہ ہے، پوری زندگی کو گھیر لیتا ہے۔